بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المطففین میں آج ہمارا لیسن انشاءاللہ تعالی آیات 27 اور 28 کا ہوگا۔ 27 آیا جو ہے یہ پچھلی آیات ہیں، اسی کی کنٹینویشن ہے اور جنہ کی مشروبات کی بات ہو رہی ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَصْنِيم، اور آمیزش اس کی تسنیم سے ہوگی۔ کس چیز کی آمیزش ہوگی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آیہ نمبر 25 کی رحیق مختوم جو ابرار لوگ نیک لوگوں کو دی جائے گی، اصحاب الیمین کو دائیں ہاتھ والوں کو پلائی جائے گی، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو ذائقہ ہوگا، اس کا جو ایک مکسچر ہوگا، بلینڈ جس کو کہتے ہیں، یا آمیزش ہوگی، وہ اس کی تسنیم کی ہوگی۔ اب یہ تسنیم کیا ہے؟ جنہ کا ایک چشمہ ہے، بہت ہی بلند اونچا، جو جنہ کے بلند درجات میں ہوگا۔ تو جو نیکوکار ابرار لوگ ہوں گے وہ جب رقیق مختوم پئیں گے تو ان کو اس تسنیم کا بھی ذائقہ آئے گا اس مشروب میں جو رقیق مختوم ہے، جو بہت ہی زیادہ لذیذ، مختلف، خالص اور یونیک ہے جنہ کا ڈرنک، خاص ابرار کے لیے۔ اس مزیدار مشروب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تصور کو، ہماری سوچ کو آگے لے کر جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں رحیق مختوم ہی سب سے لذیذ ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہے پینے کا ایک چشمہ جو تسنیم ہے۔ اور اس تسنیم کی، اس چشمے کا جو اثر صرف رحیق مختوم میں ہوگا، جو رحیق مختوم کو اتنا لذیذ بنا دے گا، تو پھر آپ سوچیں کہ تسنیم کی کیا ہی لذت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آیہ نمبر 27 میں وَمِزَاجُهُ کی جو بات ہو رہی ہے کہ اور اس کا مزاج ہوگا، تو ہو جو ضمیر اس کی ہے وہ رحیق مختوم کی طرف جاتی ہے۔ اور ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں اس لفظ کو۔ یہ لفظ جو مزاج ہے، مزج ہو گیا، مزج ہو گیا، مزاج ہو گیا، اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں میم، زئی، جیم۔ عربوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا جب وہ کسی بھی پینے کی چیز میں، مشروب میں کسی اور چیز کو بیچ میں ملا دیتے تھے تاکہ اس کا تھوڑا ذائقہ دوبالا ہو جائے اور مختلف سا اس کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم جب اکثر جوسز میں کوئی اسپارکلی سا اور ڈرنک ملا دیتے ہیں، یا ہلکا سا سوڈا، کوئی چیز ایسے جس میں مسٹ سا ہو وہ ملا دیتے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ یا کوئی عرب ملا دیا، کوئی جڑی بوٹی، یا پھر کوئی ہلکا سا مسالہ ڈال دیا، جیسے کوئی اسپائسز ہو گئے، سینیمن بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ دیکھیں کوئی ہاٹ ڈرنکس ہوتی ہیں، ہماری کافی ہوگی، اس میں تھوڑا سا ایک ہنٹ ڈال دیتے ہیں، ہلکا سا اس کو چھڑک دیتے ہیں سینیمن کو اوپر سے، تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یا آج کل تو اتنے قسم کے پاؤڈرز ہیں، سیرپس ہیں، چاکلیٹ، اسٹرابیری سیرپس ہو گئے، لوگ دودھ میں بھی ملا کر اس کو پیتے ہیں، اس کا بالکل ہی مختلف ذائقہ ہو جاتا ہے دودھ کا۔ ٹھنڈے مشروبات ہوں، گرم مشروبات ہوں، ان میں مختلف چیزیں ملا دیتے ہیں، جیسے آج کل تو وہ بہت چلی ہوئی ہیں، ایک بوبا ٹیز ہوگی جو آج کل بچیوں کا من پسند ڈرنک ہے، اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا فلیور ہی بالکل بدل جاتا ہے اور اس کا مزیدار سا ذائقہ، ایک زبردست سا ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ تو کوئی بھی اگر فلیور ایڈ کر دیا جائے جس کا مختلف اثر اور ذائقہ دوبالا ہو جائے تو اس کو مزاج کہتے ہیں۔ اچھا، ہماری اردو میں بھی یہ مزاج کا لفظ آتا ہے، وہ موڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مزاج ہی اس کا مختلف ہے یا مزاج ہی بدل گیا۔ اور اکثر تو میں نے سنا ہے، یہاں پر مشروب کی بات ہو رہی ہے تو اکثر لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس مشروب نے تو میرا مزاج ہی بدل ڈالا، یعنی اس کو پینے سے میرے موڈز ہی بدل گئے۔ سبحان اللہ، جنہ کے جو مشروبات ہوں گے ان کو
پی کر بھی ہو سکتا ہے کہ جنتی کی طبیعت ہی بدل جائے، اور بھی زیادہ خوشی محسوس ہو اس کو، اور خوشحال ہو جائے، ہر دفعہ بہتر سے بہتر طبیعت ہو جائے، اس کی مزید خوشی میں اضافہ ہو جائے۔ کہ ویسے تو مزاج عربی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مزاج یا جو ہے اس کا کیا ہے، ایک آمیزش کے بارے میں آیا ہے، فلیور ہے، ذائقہ ہے اس کا، اور اردو میں اس کا مختلف مطلب ہے۔ لیکن جب بھی قرآن کے ہم الفاظ دیکھیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، تو جو دوسری زبانوں میں سیم لفظ بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ آئے ہیں تو ان پر غور کریں، ان کا کیا مطلب ہے اس زبان میں، اس کو سمجھیں، اور پھر قرآن میں وہی لفظ ہے تو اس پر غور کریں، تو آپ قرآن مجید کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، ہمیں الفاظ کی پہچان ہوگی اور بھولے گا بھی نہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ جو سیم لفظ ہیں ان کا تعلق ایک دوسرے سے ملتا ہے، چاہے وہ دوسری زبان ہی کے الفاظ ہیں، لیکن اگر وہ قرآن مجید میں ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کو جب آپ جانیں گے تو آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئے گی۔ اردو کے، ترک زبان کے، اکثر فارسی کے بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن مجید سے ہی نکلے ہیں، جن کے مطلب لگ بھگ ایک ہی طرح کے ہیں، اور تمام زبانیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو رحیق مختوم ہے اس میں ملاوٹ ہوگی، اس کا ذائقہ ہوگا، اس کی آمیزش ہوگی، اس کا اثر ہوگا تسنیم کا، اور تسنیم وہ چشمہ ہے جو جنہ کے بلند درجات میں ہوگا۔ رحیق مختوم میں کچھ تسنیم بھی پایا جائے گا، اور یہ چشمہ بہت اوپر ہوگا جنہ میں، اور ابرار نیچے کے درجات میں ہوں گے، یہ چشمہ کہیں اوپر ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے تسنیم، اس کی جڑ ہے سین نون میم، جو لفظ سنام سے آیا ہے، اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، یعنی کوئی اونچی جگہ۔ اسی طرح تسنیم القبور بھی آپ نے سنا ہوگا، جب قبر کو تھوڑا اونچا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تسنیم سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہاں پر بلندی کا ذکر کیا جا رہا ہے، تسنیم کا تعلق بلندی سے ہے، کیونکہ دیکھیں چشمے بھی جو ہوتے ہیں واٹر فالز ہوتی ہیں، اب وہ واٹر فال جو ہے وہ اونچی ہوتی ہیں اور پھر وہ نیچے گرتی ہیں، تو کتنی بلند اور اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے گر رہی ہوتی ہیں واٹر فال، بہت بلندی سے گرتی ہیں، اونچائی سے نیچے کی طرف پانی گرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کبھی اگر آپ گئے ہوں خوبصورت نظارے کرنے کے لیے کسی ویکیشن پہ، سینریز دیکھنے گئے ہوں، کہیں پہاڑوں پر کی طرف گئے ہوں، اور آپ سفر میں ہوں، سفر کرتے کرتے آپ کسی دریا کے پاس سے گزرے ہوں، اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے وہ، آپ ادھر ہی تھوڑی دیر کو ٹھہر گئے اور آپ اس کے صاف ستھرے، صاف شفاف، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کو پیے، اس سے آپ نے ہاتھ منہ دھوئے، اپنے فریش ہو گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پانی کہاں رہا، کہاں سے ہے، تو اونچے ایک بلند پہاڑ سے آپ نے دیکھا کہ اس کی واٹر فال جو ہے وہ چشمہ اس کا پھوٹ رہا ہے، اور آپ کو ایک دم سے خیال آیا کہ کاش میں اس بلندی پر پہنچ جاؤں جہاں سے یہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، میں ادھر جا کر اس چشمے کو ہاتھ لگاؤں۔ تو آپ یہ صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ادھر پہنچ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی آپ نیچے جو دریا کا پانی ہے اس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا اس سے دل خوش ہو رہا ہے۔ تو آپ اس سے سمجھیں کہ جو ابرار ہوں گے نا، وہ بھی رحیق مختوم اور جو اس تسنیم چشمے کی جو آمیزش ہوگی اس کا مزہ چکھ رہے ہوں گے، وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ وہ جب اس رحیق مختوم کو پئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے، اس میں یہ جو ایک مختلف قسم کا مکسچر ہے، فلیور ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو تسنیم جو ہے وہ اوپر ہوگا، اوپر کی جنتوں میں وہ چشمہ ہوگا، وہاں سے اس کا پانی گر رہا ہوگا نیچے کی طرف، اور ابرار جو ہیں وہ اس کا ذائقہ چکھیں گے، اس کی آمیزش اور اس سے مزے لیں گے، لیکن وہ اس چشمے کے پاس نہیں بیٹھے ہوں گے، اس سے ڈائریکٹلی نہیں پی رہے ہوں گے۔ دیکھیں جب آپ کو کوئی ایکسٹرا چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا کوشش کرنی پڑتی ہے، کہیں پر بھی جائیں
کوئی اسمودی شاپس ہو گئے ادھر سے اسمودیز لے رہے ہیں، آئس کریم لے رہے ہیں، تو جب ایکسٹرا سکوپ چاہیے، کوئی ایکسٹرا ٹاپنگز چاہیے، یا کوئی سنڈیز ہو گئے، ایک تو پلین آئس کریم ہوتی ہے، سنڈیز کی اور قیمت ہوتی ہے، تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، وہی بات ہوگی کہ جتنا زیادہ چاہیے اس ایکسٹرا چاہیے تو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہیں کام کی جگہ ہے، جو باس ہے اس کی پوزیشن بہت اونچی ہوتی ہے دوسری امپلائیز سے، کیونکہ اس کا کام بہت زیادہ ہے، مشکل کام ہے، دن رات کی تھکاوٹ ہے، جتنا زیادہ مشکل کام ہے اتنی ہی زیادہ اس کی پوزیشن بھی اونچی ہے، جتنی زیادہ محنت ہے اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو جنہ میں بھی لیولز ہیں، جتنے زیادہ نیکی کے اعمال ہیں، جتنی زیادہ نیکیاں تو اتنی ہی زیادہ جنہ کے بلند درجات ملیں گے۔ انہی بلند درجات میں پھر یہ تسنیم کا چشمہ ہوگا جو خاص و خاص المقربون کے لیے ہوگا، وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے مقرب ہیں، اللہ سے قریب ترین ہیں، جیسا کہ آیہ نمبر 28 میں آتا ہے، عینین یشرب بہا المقربون، اس چشمے سے پئیں گے اس کو مقرب لوگ، سے ڈائریکٹلی پئیں گے اس چشمے سے۔ ایک تو ہے ابرار جنہیں رحیق مختوم ملے گی، جو لذیذ ترین مشروب ہے، مہر بند مسک کی اس کی کستوری کی سی ہوگی، اور اس کا مزاج، اس کا ذائقہ تسنیم سے آئے گا، اور یہ تسنیم اس سے بھی اوپر ہے جو صرف اللہ کے محبوب ترین لوگوں کے لیے ہوگی، وہ جن کی دن رات کی کوشش اس دین کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنے والے انہوں نے کام کیے، جن کی پرائیورٹیز یہ دین تھا نہ کہ دنیا تھی، جن کو اللہ اور رسول سے بے پناہ محبت تھی نہ کہ ان کی اپنی خواہشات اور چاہتے تھی، ان کے تمام اعمال قرآن و سنہ کے مطابق تھے، وہ جنہوں نے کوششیں کی اس دین کے لیے، مشکلات اٹھائیں، تکلیفیں سہیں، وہ مقرب ہیں۔ اب دیکھیں مقربون جو ہے نا، یہاں پر تو جمع ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے قاف را با، قرب سے، یعنی قریب ترین۔ مقربون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ترین، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اپنے قریب کر لیا، ان سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہی لوگ تسنیم کو انجوائے کریں گے جو سب سے زیادہ جنہ کے اونچے درجات پہ ہوگا، اللہ جل جلالہ کے نزدیک، اس کے عرش کے نیچے، واللہ اعلم۔ المقربون جو سب سے اونچے جنہ کے درجات میں ہوں گے، وہاں ہوگا یہ چشمہ۔ الشوقانی یہ بتاتے ہیں کہ تسنیم نام ہے اس چشمے کا جو جنہ میں ہوگا سب سے بلند درجات میں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب، وہاں سے مقربون صرف اس چشمے سے پئیں گے، اور یہ بتاتا ہے نیکوکار صالحین کے بھی مختلف درجات ہونا جنہ میں، یعنی جنتیوں کے بھی مختلف درجات ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، جتنی زیادہ کوشش کی اس دنیا میں، جتنی نیکیاں کمائیں، اتنا ہی اس کا اجر بھی ہوگا۔ اب المقربون کون ہیں؟ تو سورۃ الواقعہ میں بہت ہی خوبصورت اس کا بتایا گیا ہے کہ دو طرح کے المقربون ہیں۔ پہلے تو السابقون اولئک المقربون، یعنی کہ جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، دین میں نیکیاں کرنے والے جو سب سے پہلے ہیں، وہی ہیں مقربون، وہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ترین۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین میں سب سے پہلے ساتھ دیا، اس دین میں وہ ساتھ تھے، اس دین کے لیے مشکلات برداشت کی، تکلیفیں سہیں، وہ ٹارچر ہوئے، ان کو اذیتیں دی گئیں، لیکن انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ اس وقت جب بہت تھوڑے تھے دین میں لوگ، اس وقت وہ
ساتھ کھڑے تھے. اب دیکھیں ہمارے لیے آج ہم اگر اسکارف پہن لیں کہیں کچھ لوگوں میں ہوں یا نقاب کیا ہو یا جو بھی مسلمان بہن بھائی ہیں دین کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں تو اکثر کتنا مشکل فیل ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہم اکیلے ہی ہیں, بڑا مشکل سا لگ رہا ہے. بچیاں بھی جو اسکارف پہن کر جاتی ہیں اگر سکولز میں ان کو بھی مشکل ہوتا ہے. بلکہ دیکھیں آج تو اسلام کا سب کو ہی پتہ ہے کتنے مسلمان ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کے احکام پر چلنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ سوچیں ان صحابہ کا, جب مشرکین بھی خلاف تھے, ان کو اذیتیں ملتی تھیں, پھر بھی وہ اس دین پر جمے رہے, حق کا ساتھ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. تو وہ ہیں المقربون سابقون الاولون, جن کی نیکیاں, جن کی کوششیں کبھی بھی کسی سے کمپیئر کی ہی نہیں جا سکتی ان کے بعد آنے والوں میں. تو یہ تو پہلے ہو گئے المقربون, وہ جو بہت ہوں گے سابقون السابقون میں سے, جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں, اور تھوڑے ہوں گے بعد کے آنے والے زمانے میں. یہی سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے, بہت ہی خوبصورت سورہ, کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دیر کے بعد آئے, ان کے ساتھ نہیں تھے, لیکن ان کی دین کے لیے کوششیں, ان کا دین پر جم جانا, مشکل میں بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا, اور ان کا دل, ان کی روح اس دین سے جڑی ہوئی تھی, اللہ اور رسول سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, ان کے ایمان بہت بلند ہے, ان کے عملوں میں یہ دین نظر آتا ہے. تو وہ بعد کے لوگ ہیں جو المقربون میں سے ہوں گے, اور یہ تھوڑے ہی ہوں گے. تو دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی مشکل آئے کسی قسم کی بھی دین پر چلنے کے لیے آج کے زمانے میں, آج کے وقت میں بھی, تو یاد رکھیں کہ خوشخبری ہے مقربون کے ساتھ ہونے کی. بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں پر بھی ہیں ان کو تکلیف دی جاتی ہے صرف اسلام کے نام پر, کیونکہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, جیسے اصحاب نے کہا وہ اللہ کے خاص بندے ہیں, اللہ کے قریب ہیں, المقربون میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی المقربون میں سے کر دے, اور اس دین پر جم جانا ہے, نیکیوں میں آگے بڑھ جانا ہے, اگر مشکل بھی ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا. بے شک دوسروں کو لگے کہ یہ کوئی انوکھی ہی چیز ہے, یہ جو دین کی باتیں ہیں کوئی انوکھی ہی باتیں ہیں, تو ہم نے تو کبھی ایسی سنی ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ شروع ہوا تھا تو وہ غریب تھا, یعنی عجیب جانا جاتا تھا کہ کوئی انوکھی ہی چیز ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا, دوبارہ انوکھا عجیب سمجھا جائے گا. تو خوشخبریاں ہیں غرباء کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو عجیب سمجھے جاتے ہیں, انوکھے سمجھے جاتے ہیں جب وہ دین کی بات کرتے ہیں. بہت ہی پیاری حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی, جسے میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے, ان کو دیکھتے اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے. تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں المقربون میں سے کر دیں, تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اصحاب سب کا ساتھ مل جائے گا, رسولوں کا بھی ساتھ ملے گا. اور نہ صرف ہماری ہی خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بعد کے آنے والے مسلمانوں سے ملاقات کریں. ایک حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سب تو میرے اصحاب ہیں, پر میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے جب کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنی خوبصورت حدیث ہے.
مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ حدیث. تو دیکھیں ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، ان کا ساتھ ملے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہوگی، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوگا، اس دین پر جم جانا ہوگا، نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوگا. جو ہیلدی کمپٹیشن ہے، جو پسندیدہ ہے، اور ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ بس تم بازی لے جاؤ، دوسرے سے بازی لے جانے والے بن جاؤ، المتنافسون میں سے ہو جاؤ. تو نیکی کے کام کریں اور اس پر جم جائیں، پھر اسے چھوڑیں نہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ایسی نیکی کے کام لے لیں جن سے ہمارے رب ہم سے راضی ہوتے ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں المقربون میں سے کر دیں جو جنہ کے بلند درجات میں اپنے رب کے قریب ہوں گے اور تسنیم کے چشمے سے پئیں گے. آمین یا رب العالمین. چلیں آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 27. وَمِزَاجُهُ اور مزاجہ، اس کی آمیزش ہوگی. ہو کی ضمیر رحیق مختوم کی طرف ہے. میم جیم اس کی جڑ ہے. من سے تسنیم، سین نون میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تسنیم سے ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ چشمہ، جس کا شروع میں ہی اگلی آیہ میں بتا دیا گیا ہے. آیہ نمبر 28 میں عینن ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بیہا اس سے، المقربون جس کی جڑ ہے قاف را با مقرب لوگ. اللہم جعلنا منہم. اب ان آیات کی تلاوت سنیں، ان پر غور و فکر کریں، ان کو اپنے عملوں میں لے کر آئیں اور ان لوگوں میں سے ہو جانے کی دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون